اور دوسرا حصول رحمت کا جو سبب ہے وہ ہے صبر و رضا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو آزمانے کے لیے انہیں مختلف مشکلات کا شکار کر دیتا ہے۔ کبھی ان کے اوپر خوف مسلط کیا جاتا ہے، کبھی مشکلات آتی ہیں، کبھی جو ہے وہ کاروبار کے اندر کمی ہوتی ہے، کبھی غذائی قلت ہوتی ہے، اور کبھی پیاروں کی وفات کے ذریعے بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا اور اسلامی احکامات پر استقامت اختیار کرنا یہ رب تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ خوبی اختیار کرنے والے کو اللہ رب العزت انعامات سے اس طرح نوازتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر بھی اپنی نوازشات فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا نا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ذکر کرنے کے بعد خوشخبری سنانے کے بعد رب ذوالجلال آگے ارشاد فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود یعنی خصوصی نوازشات اور رحمت ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ لیکن میرے بھائی آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر غور کریں تو غیر تربیت یافتہ لوگ مشکل حالات میں گھبرا کر ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں کہ جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی، جو ایک بندے کو نہیں جچتی۔ شرعی احکامات کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، اور زبان پر ایسی باتیں لائی جاتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہ رہنے والی ہوں۔ جو ہے وہ معاذ اللہ کچھ لوگ تو ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ وہ کفر تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس بات پہ غور نہیں کیا جاتا۔ جب ہمارے جو ہے وہ پیاروں کی وفات ہوتی ہے، ہماری مائیں بہنیں جو ہے وہ رونا پیٹنا کچھ اس طرح سے شروع ہو گیا کہ معاذ اللہ شرعی احکامات کی جو ہے وہ پاسداری بھی نہیں کی جاتی، کچھ اس طرح سے الفاظات جو ہے وہ اپنے منہ سے نکالتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بات کفر تک چلی جاتی ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعتراض کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا علم تک نہیں ہوتا، ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور بے صبری کی ایک بدترین صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی بن چکی ہے کہ انسان اپنی زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ امریکہ سمیت دوسرے ترقی یافتہ کئی ممالک کے اندر خودکشی کی شرح جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ ارے یار اگر غیر مسلم اگر اپنی زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتا ہے تو وہ اتنی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ اس کا نظریہ اس کو یہ درس نہیں دیتا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک مسلمان اپنی زندگی سے تنگ آ کر یہ حرکت کرے تو یہ حیران کن بھی ہے اور فکر انگیز بھی ہے، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کو ملنے والی ہر بلائی وہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے ہے، اور اس پہ آنے والی آزمائش اور سختی وہ بھی اس کے مہربان رب کی حکمت اور اس کے حکم کے مطابق سے ہے۔ رب تعالیٰ اس مشکل کے ذریعے اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہے اور پھر اس کے صبر کرنے پر اس کو نوازنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر یہی بندہ یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان اگر مشکل حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتا ہے تو یہ کتنی عجیب بات ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں نا، جب بھی ہمیں کوئی جو ہے وہ مصیبت پہنچتی ہے، آزمائش آتی ہے، ہمارے اوپر جو ہے وہ کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم فوراً جو ہے وہ شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کر کے دیکھو پھر اللہ تمہیں کتنا نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ کبھی ہمیں جو ہے وہ مال کی کمی ہوتی ہے، کبھی ہمارے پیاروں کی وفات ہوتی ہے، کبھی طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت ہمیں آزمانے کے لیے ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے کہ یار میں دیکھوں تو صحیح، میں نے اللہ اپنے بندے کو پہلے اتنی چیزوں سے نوازا تھا، اب ذرا اس کو آزماؤں تو صحیح، یہ جب میں اس کو آزماؤں گا، اس پہ آزمائش مسلط کروں گا تو یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو ہمیں ان باتوں کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔